حمدا لله تعالى أولا وثانيا ولعنان الثناء إليه ثانيا وفي حلبة الصلوات مجليا ومسليا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین، رمضان المبارک ماہ مقدس کی آمد ہے. 1-2 دن باقی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے امت مسلمہ پر، مسلمانوں پر خصوصی رحمت ہے، خصوصی شفقت ہے کہ یہ نیکی کمانے کا، اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے خصوصی انعام ہم پہ آ رہا ہے. اگر ہم آج ہی سے رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کریں، تیاری کریں، انشاءاللہ العزیز ہمارے سب پچھلے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، اس حدیث کا تھوڑا سا ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے شریعت محمدیہ میں اگر کوئی بندہ ایک نفل ادا کرے، 2 رکعت نفل ادا کرے، اس کا ثواب فرض کے برابر ہے. جو ایک فرض پڑھے گا، ایک نماز فرض جماعت کے ساتھ پڑھے گا، رب تعالیٰ کی ذات 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب عطا فرماتی ہے. اتنا بڑا انعام ہے، خصوصی رحمت اور شفقت ہے. میری جہاں جہاں یہ بات جا رہی ہے، میری یہ ویڈیو جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، جہاں جہاں سامعین اس بات کو سن رہے ہیں، میں انہی سے یہ درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ اگر شیئر بھی کریں، فالو بھی کریں. جہاں جہاں تک یہ بات آپ کو پہنچتی جائے گی، آپ کے توسط سے پہنچتی جائے گی، آپ کو بھی بہت بڑا ثواب ملتا جائے گا. میں نے حدیث پڑھی ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ابن ماجہ، ترمذی شریف اور بھی بہت ساری حدیث کو کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے. فرمایا، حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو شخص رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھے گا، ایمانا روزے کو فرض سمجھ کر رکھے گا، و احتسابا ثواب سمجھ کر رکھے گا. یہ 2 باتیں ہیں، فرض بھی سمجھنا ہے روزے کو، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نیت کو خالص رکھنا ہے کہ ہم یہ روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ ثواب کی نیت کے ساتھ، رب تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کی غرض سے. یہی مقصد، یہ مقصد نہ ہو کہ لوگ کہیں گے بڑا روزے دار ہے، اس نے کبھی کوئی روزہ قضا نہیں کیا. نہیں، نیت میں یہ فتور نہ آنا چاہیے، یہ سستی اور کوتاہی نہ ہونی چاہیے، بلکہ روزہ رکھتے وقت یہی خالص نیت کرنی چاہیے کہ میں روزہ صرف رب تعالیٰ کے رکھ رہا ہوں. تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھے، فرض سمجھ کر رکھے اور ساتھ ساتھ ثواب سمجھ کر رکھے، ایسے بندے کے لیے رب تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اعلان ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، ایسے بندے کے ایک روزہ رکھنے کے ساتھ پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو میری یہ ویڈیو جہاں جا رہی ہے، انہی سے میں التجا کروں گا آج ہی سے روزہ رمضان المبارک کی تیاری کریں، تراویح پڑھیں، تہجد پڑھیں، اپنے گناہوں کی توبہ چاہیں. اور میری جہاں یہ بات پہنچ رہی ہے، انہی سے میں گزارش کروں گا، التماس کروں گا، آپ ہماری اس ویڈیو کو، ہمارے اس چینل کو شیئر بھی کریں، سبسکرائبر کریں. دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.